آج میرے ساتھ راجہ شاہ صاحب ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ، اور ہم بات کریں گے آج ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ راجہ صاحب پلیز اپنا تعارف کرا دیجیے جو لوگ آپ کو نہیں جانتے اگر۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا، اور آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ بھی چوز کیا کہ ایجوکیشن پر بات کی جائے۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارا سسٹم جو ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے، یہ 10 سال پرانا ہے۔ آج کے وقت کے مطابق یہ لوگوں کو تعلیم نہیں پا رہا، ہمارے نوجوان نسل کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہا، اور اس کو بہت زیادہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اٹ شوڈ بی میچڈ ود ٹائم اینڈ اکانومی۔ نہ یہ ٹائم کے ساتھ میچ کر رہا ہے، نہ یہ اکانومی کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو میچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اچھی قوم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل میں کسی بھی ملک یا قوم کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ اس کا مستقبل ہوتا ہے، اور اگر کسی قوم کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اسی طرح کا ہمارا مستقبل ہے۔ ہمیں ایجوکیشن سسٹم پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے جو اساتذہ ہیں ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا وہ پیچھے ہوگا، وہ اس کا نالج نہیں ہوگا، وہ اپنے ٹائم کے مطابق نہیں ہوگا، وہ 20 سال پہلے کا نالج ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے طالب علموں سے کوئی نہیں رکھ سکتے۔ تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو، ہم اپنے اساتذہ کو اپ گریڈ کریں، ان کے نالج کو ریفریش کریں، ان کو ریفریش کورسز کروائے جائیں۔ اور اس کے بعد سیکنڈ ہے وہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نصاب کو ہم بہتر کریں، اپ ٹو دا مارک کریں، ٹائم کے ساتھ دنیا کی جو جدید یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی لنک جوڑیں۔ ہم اس لیول کو اٹین کرنے کی کوشش کریں جس پہ دنیا اس وقت کام کر رہی ہے۔ اور میں تو تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سلیبس ہے اور ایجوکیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، یہ میرا خواب ہے، یہ ایک کھلی آنکھوں خواب ہے جو میں ایک پاکستانی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے پاکستانی جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ اس خواب کو ضرور دیکھیں۔ اور وہ خواب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنی ایجوکیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں، اس سے آگے کا سٹیپ یہ ہے کہ ہم دنیا کو گائیڈ کریں کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دنیا کو گائیڈ کریں۔ آج بہت ساری قومیں ہم سے آگے نکل گئیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا، وہ آئی ٹی میں کہاں چلا گیا؟ اگر بل گیٹس وہاں پہ آئی ٹی میں انویسٹ کر سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کر سکتا؟ پاکستان نے ان کو انوائٹ کرنے کے لیے جو فارن انویسٹرز ہیں، جو ایجوکیشن میں، آئی ٹی میں، تعلیم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور ہمارے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کوئی اچھی پالیسیز بنائی ہوتی، ایجوکیشن کو سر فہرست رکھا ہوتا، تو آج پاکستان ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال، ایک جدید اور پرابلم فری کنٹری ہوتا۔ جی ناظرین، پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں انٹرنیٹ کے، خاص طور پر میں ہر موقع پر یہ شکایت کرتا ہوں، آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ہر پاکستانی کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں یہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہی، اور حکمران کہاں کھڑے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں پوچھتے۔
ہمارے حکمران ان سے پیسے لیتے ہیں, انڈر دا ٹیبل ڈیلیں کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو فارن کمپنیز ہیں جو باہر تو بہترین سروس دیتی ہیں, جب وہ پاکستان میں آتی ہیں تو ان کی کوالٹی پور ہو جاتی ہے. خدا کے لیے اس کو ٹھیک کریں. پاکستان کو ایک اچھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی کم از کم یہ کمپنیز جن کو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں, ان کو کچھ پوچھنے والا ہونا چاہیے. ان کے سٹینڈرڈز کو چیک کرنے والی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. عوام کہاں جائیں, کس کو شکایت کریں؟ اگر وہ شکایت کرتے بھی ہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہے اور کوئی جواب نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عوام کے مسائل کے ساتھ. چلیے نائس. اچھا سر, کہتے ہیں کہ جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے, کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے, اسی طرح جو کردار سازی ہے, بچوں کو پڑھانا, ایک قوم کو بنانا, اس کے لیے ٹیچرز کے پاس بھی لائسنس آف ٹیچنگ ہونا چاہیے, جو کہ غالباً یو کے وغیرہ میں ہے, ویسٹرن ملکوں میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو لائسنس ہے وہ صرف ٹیچرز کے پاس نہیں ہونا چاہیے, ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے جو کوئی بھی کام کرتا ہے. ایک الیکٹریشین ہے تو اس کے پاس بھی الیکٹریشین ہونے کا لائسنس ہونا چاہیے, اور یہ لائسنس جو ہے 1 سال کے لیے ہونا چاہیے. پاک سماج پارٹی جو ہم نے بنائی ہے اس کا مین تھیم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے پروفیشنلز جو ٹرینڈ کریں گے ان کو 1 سال کے لیے لائسنس دیں گے. وہ ٹیچر ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ پروفیسر ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, یا کوئی بھی شعبہ ہے, 1 سال کا لائسنس ملے گا, اور اس کے بعد ان کی ایویلیویشن ہوگی, اور وہ ایویلیویشن پبلک کرے گی, اس کا کسٹمر کرے گا. اگر ایک مکینک کو لائسنس دیا گیا ہے تو اس کا کسٹمر بتائے گا کہ 1 سال میں اس نے کتنی گاڑیاں ٹھیک کی, کتنی خراب کی, کیا یہ اس قابل ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر اس کو بطور مکینک کام کرنے دیں یا نہ کرنے دیں. اسی طرح سے ایجوکیشن میں بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور ایک سٹینڈرڈ لائسنس ہونا چاہیے. اور وہ اگر کوئی شخص, ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, وہ بات نہیں کر سکتا, ہم ساری زندگی کے لیے اس کو اتھارٹی تو نہیں دے سکتے. کسی میں کوئی بیماری آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, بینائی چلی جاتی ہے, یا کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹس کی وجہ سے بندہ ایب نارمل ہو جاتا ہے, یا اس کی یادداشت چلی جاتی ہے, تو ایسے طریقے سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ ہم ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کو, یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو سپورٹ کی جائے, سپورٹ ان کے لیے جاری رکھی جائے, لیکن یا تو ان کا شعبہ چینج کر دیا جائے, یا ان کا کوئی روزگار ان کو اور دے دیا جائے, ان کو بے روزگار نہ کیا جائے, لیکن جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جگہ نئے لوگ آنے چاہیے. زبردست سر, یہ آپ نے اچھا آئیڈیا دیا کہ ایوالویشن ہونی چاہیے ہر سال, کیونکہ کوالٹی مینٹیننس کے لیے, نہیں تو وہ بندہ کوالٹی لوز کر جائے گا. اور ایوالویشن بھی وہاں سے ہو, عوام کی طرف سے, عوام جج ہوں کہ یہ بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہے تو اس میں سروائیو کرے گا کہ نہیں کرے گا. جی گڈ آئیڈیا جی, سر, بالکل بڑی اچھی بات ہے. میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ آئی ٹی میں ہم کافی پیچھے ہیں ہمسایہ ملک سے. میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ مجھے صاحب ملے پاکستانی, کہتے کہ ایک بڑی چھوٹی سی سلاٹ آئی تھی جس میں پاکستان ان ہو سکتا تھا امریکہ میں. انڈیا والے مطلب انہوں نے اچھا کام کیا, وہ وہاں فٹ ہو گئے. جب یہ ملینم باغ کا قصہ ہوا تھا تو اس وقت بھی توجہ نہیں دی گئی, آج بھی شاید کمی ہو. تو سر آپ کی سجیشنز کیا ہیں ماہرین کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, کہ کیا کریں تو ہم جو ہیں آئی ٹی میں اچھے ہو سکتے ہیں, ہم لیڈ کریں دنیا کو؟ سر 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, جی تو جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کریکلم کو لیٹسٹ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے. پاکستان میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو انٹرنیٹ کی سہولت بالکل فری دی جائے, اور وہ اس کو 5G پہ لے جائیں, یا اگر 4G بھی رکھنا ہے تو یہ باقاعدہ 4G ہونا چاہیے, اور پاکستان کے ہر کونے میں ہونا چاہیے. نمبر 3, جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے اس کو ایک لیپ ٹاپ جدید قسم کا گورنمنٹ جو ہے وہ فری دے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اور یہ وہ ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ سیکھ سکتا ہے. ہمیں آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے.
آن لائن ایجوکیشن ٹی وی چینلز بنانے چاہیے ایجوکیشن کے, اور جیسے ہم ورچوئل یونیورسٹی کا تجربہ کر چکے ہیں اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے پاکستان میں. جی تو میں ذاتی طور پر اور ہماری پارٹی جو ہے اس کا مین تھیم یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو آن لائن کریں گے اور ٹی وی چینل بنائیں گے. ہر سبجیکٹ کے لیے یا ہر سٹینڈرڈ کے لیے ایک ٹی وی چینل بنا دیں جو 24 آور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ اپنے پروگرام کرتا رہے اور بچے گھر میں بیٹھ کے اس کو سیکھ سکیں. آپ آئی ٹی میں ایک طوفان برپا کر سکتے ہیں. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جتنی مشینری تھی جو انڈسٹری کے اندر ہے وہ ساری کی ساری کمپیوٹرائز ہو چکی ہے. اب عام لیبر کام نہیں کر پائے گی. اور اگلے آنے والے 5-10 سالوں میں اگر ہم اپنی یوتھ کو, اپنی لیبر کو, اپنے لوگوں کو سکلڈ نہیں کریں گے, ہم ان کو پروفیشنل نہیں بنائیں گے, ہم ان کو آئی ٹی سے ہم آہنگ نہیں کریں گے, تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بوسٹ کر جائے گی. اس کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں, ہم اپنے ایجوکیشن سے, کیونکہ آئی ٹی جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے, وہ پاکستان کی سانسیں ہیں, وہ زندگی ہے, وہ لنگز ہیں. اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے آئندہ آنے والے دور میں. اس لیے آئی ٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اسے سلیبس کا حصہ بنائیں, ہر بچے کو, ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اسے یہ سکھائیں, کلاس 1 سے اس کو سکھانا شروع کریں تاکہ جب وہ میٹرک تک پہنچے تو وہ کافی ساری چیزیں جانتا ہو, اور پریکٹیکلی اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں کہ وہ آئی ٹی میں کوئی اپنی جو اس نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا سکے, کوئی یوٹیوب کا یوز کر سکے, کوئی ویڈیوز بنا سکے, کوئی اپنے جو سیکھا ہے وہ ساتھ ہر 6 مہینے کے بعد چھوٹے چھوٹے کورسز رکھیں, ہر کے بعد ایک نیا کورس, اس سے 6 مہینے کے بعد پھر اگلا کورس. اس طریقے سے آپ اس کو اپ گریڈ کریں تاکہ جو کوئی بھی کورس ایک بندہ کر لیتا ہے وہ بے روزگار نہ رہے. ایک بندے نے 6 کورسز کیے ہوئے ہیں, اسے آپ ڈاکٹر کا درجہ دے دیں, ایک بندے نے 4 کیے ہوئے ہیں تو اس کو ذرا کم, اس کو کمپاؤنڈر بنا دیں. یہ ہے میری مراد کہ ہم 5 سال کی ایجوکیشن کو لازمی نہ کریں, ہم اس کو شارٹ پیچز بنا دیں, اس کے 6 مہینے کے پروگرام بنا دیں. ایک پروگرام کیا, پھر دوسرا کر لیا, تیسرا کر لیا, جب اس کے 5 کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا. اگر 5 نہیں ہوں گے تو اس سے نیچے کی کوئی سٹیج رکھ دیں تاکہ سب کو روزگار ملتا رہے. جی بہت زبردست بات ہے سر, اچھا آئیڈیا ہے. فرمایا کہ شروع میں کہ سلیبس ہمارے نئے ہونے چاہیے. سر بالکل اس چیز کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں نے 89 میں سلیبس دیکھا اسلامی یونیورسٹی بہالپور کا, پھر بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ کا سلیبس دیکھا. میں لوگوں سے ملا, ماسٹر ڈگریز کے سلیبس تھے, انگلش کا, پولیٹیکل سائنس, ہسٹری اور جغرافی. سر انہوں نے بتایا کہ یہ 30 سال, اس وقت انہوں نے بتایا یہ 30 سال پرانے سلیبس ہیں, اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی رد و بدل نہیں ہوئی. تو اچھا, اس کے بعد سر مجھے موقع ملا یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا. میں نے انہیں دیکھا وہ بڑے آبزروینٹ ہیں, ویجیلنٹ, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. وہ بڑے فلیکسیبل ہیں, اپنے سلیبس میں موڈیولس نئے شامل کرتے رہتے ہیں, پرانوں کو نکالتے رہتے ہیں, تو ریپڈ چینجز آتے ہیں وہاں پہ. ایک مقابلے کی فضا ہوگی, ایک بہتری کی ترقی, تو جو کہ ہمارے ملک میں نہیں تھا. اب کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے, لیکن شاید ابھی بھی ویسا وہ رفتار نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. جب بھی ہم محسوس کر رہے ہیں, آج یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ سلیبس بہتر ہونے چاہیے. ایک تو بات یہ تھی سر. دوسرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں کمپیوٹر کو, کمپیوٹر سائنس, جبکہ جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے یو کے میں, ویسٹرن ورلڈ میں, کہ آئی ٹی کو وہ ایک افیکٹو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. افیکٹو یوز آف آئی ٹی فار یور اسٹڈیز, وائس ورسا, یوز آف آئی ٹی فار یور افیکٹو اسٹڈیز, واٹ ایور اٹ از. تو جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی تو یہ کمی ہے. آپ کے بالکل پوائنٹ بڑے ویلڈ ہیں.
اور ایک تو نصاب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لائسنس آف ٹیچنگ ہونا چاہیے، اور اگر آئی ٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے سجیشن دی کہ انٹرنیٹ فری ہو، اچھے طاقت کے لیپ ٹاپس دیے جائیں بچوں کو، اور آن لائن ایجوکیشن جیسے کہ ورچوئل یونیورسٹی کا آپ نے ذکر فرمایا، زبردست سر۔ اچھا سر، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جی کتنی بہت فعال مہربانی۔ ہے؟ جی یہ ایک نئی پارٹی ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، عام پاکستانی، عام شہری ہوں، اور جو عام شہری کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ مجھے بھی درپیش رہے زندگی میں، اور میں نے بھی ان سب کا مقابلہ کیا اور ابھی بھی مقابلہ کر رہا ہوں۔ جی دوسری بات جہاں تک پارٹی کی ہے، پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی ہے نہیں جو پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا چاہتی ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ایجوکیشن کو کرنا چاہتی ہے، جو انڈسٹری کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے۔ جو مجھے پارٹیز نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری پارٹی ایسی ہیں جو علاقے کی بنیاد پہ ہے، کوئی کسی زبان کی بنیاد پہ ہے۔ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ پیڈ پارٹیز ہیں، پیڈ پارٹیز کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اور جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں لوٹتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی 70 سال میں پاکستان نے کیا گین کیا؟ غربت، جہالت، بیماریاں، ٹوٹا ہوا بے شک انفراسٹرکچر، بند ہوتی ہوئی انڈسٹری، اور بند ہوتی ہوئی ایکسپورٹ، ٹھیک ہے، جی یہ ہم نے گین کیا ہے۔ زراعت ہماری کتنی افیکٹ ہو چکی ہے، ہماری پی آئی اے کتنی افیکٹ ہو چکی ہے۔ ہم اسپتالوں کا سر ایک چکر لگا لیں تو آپ کو پورا پاکستان بیمار لگتا ہے۔ لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آج بھی اپنے ٹیچر سے سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ہم نے یہ کیسا پاکستان بنایا ہے؟ ہم 21ویں صدی میں ہم کیسے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ان ٹولز کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ، اس رفتار سے ایسا ممکن نہیں ہے سر۔ میں اپنی قوم سے، تمام پاکستانیوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ جدید پاکستان چاہتے ہیں، ایک ترقی یافتہ خوشحال پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے گھر کے باہر نکلیں، گلی میں نکلیں تو آپ کو گندگی نظر نہ آئے، آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بہترین چیزیں خریدنے کو ملیں، آپ کو کوئی لوٹ نہ سکے، اگر آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو جائے تو اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، یہ ہمارا خواب ہے۔ ہم اس خواب کی تکمیل چاہتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے، ان تمام لوگوں سے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے دست و بازو بنیں، تاکہ ہم ان پارٹیوں سے، ان حکمرانوں سے نجات حاصل کر سکیں جو پاکستان کا استحصال کر رہے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ نہیں باہر نکلیں گے، آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پاکستان ایسے ہی چلے گا۔ ہم صرف جنازے اٹھائیں گے اور بھوک ہمارا مقدر ہوگی، اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گی۔ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں ایک جدید پاکستان چاہیے، ڈیجیٹل پاکستان چاہیے، جس میں ہم صنعتوں کو فروغ دے سکیں، جس میں ہم جو سائنسی بنیادوں پہ ہم اپنے ایگریکلچر کو، ہمارا ایگریکلچر ایک بہترین ملک جن کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہ اب اس پوزیشن میں، وہ کھنڈرات میں کیوں تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں اس پہ سوچنا ہے، ایز اے قوم سوچنا ہے، قوم کے ایک ایک فرد کو سوچنا ہے۔ اچھا سر، آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا سر، پارٹیکولرلی اگر زراعت کو لیں تو ایک بہترین سب سے بڑا نہری نظام تھا، ابھی وہ زمین بوس ہے، پھر ڈیلیبریٹلی مافیاز ہیں کہ اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، سارے زراعت کے سسٹم کو، نظام کو، کسان کو لگا دیا اس پہ یوریا پہ، ڈی اے پی، زمین کی جو طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اب پہلے اگر ایک بوری ڈلتی تھی، پھر 2 ڈلیں گی، 2 سے 4، وہ پھر کم نہیں ہونے والی، بڑھنے والی ہے اس کی تعداد۔
میں بار بار ہر انٹرویو میں یہ ذکر بھی آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک رمبے کے زمیندار ملے 25 روپے زمین، کہتے ہیں میں نے صرف سیزن میں 16,000 روپے بچائے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی حیرانی بھی ہوتی کہ کہاں بیٹھے ہوں. بٹ ایور دا فیکٹرز آر، یعنی کہ کسان اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پس رہا ہے، پر ایکڑ خرچہ زیادہ ہے، آمدن بہت کم ہے. پھر جو جنس پیدا کرتا ہے اس کے وہ ریٹ نہیں لگتے. مطلب ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہیں، ہر جگہ مشکل ہے. پہلے خرچہ زیادہ ہو گیا، پھر جنس کا وہ ریٹ نہیں لگا، اور اس کے بعد برے حال ہیں. پھر ادر فیکٹرز کے جو کیٹاسٹرافیز ہیں، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے. سر میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. جی میں ماہر زراعت تو نہیں ہوں، لیکن میں چند چیزیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں. نمبر 1، جدید مشینری ہونی چاہیے کسان کے پاس. نمبر 2، بہترین بیج ہونا چاہیے جس کو بیماریاں نہ لگیں، اور ہائیبرڈ بیج غالباً اس کو کہتے ہیں، اور وہ زیادہ پھل. نمبر 3، ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے جتنی کھادوں کی یا جس طرح کی کھادوں کی ضرورت ہے وہ مہیا. نمبر 4، ہمارا کسان جو ہے اس کا ہوتا ہے سر چینی، گنا، گندم. جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس کو اتنا سستا کر کے خریدتے ہیں کہ اس بیچارے کو کچھ نہیں بچتا. ضرورت بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنا سمجھیں، ہم کسان کو اپنا سمجھیں. اگر ہم اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ 16,000 اب اگر کما رہا ہے تو اگلی دفعہ تو وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا، وہ کاشت ہی نہیں کرے گا. کاشت نہیں کرے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہم نے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے کسان کو اپنا بھائی سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوگی، اس کو کچھ دینا ہوگا. اگر اس کو پرافٹ ملے گا، اس کی محنت کا صلہ ملے گا، اور تھوڑا سا جتنی محنت وہ کر رہا ہے، جتنی دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، میرا خیال ہے پاکستان میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. باقی جو ہم شہری بابو ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے سر. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ کسان کو دیں، اس کا حق دیں، اس کو ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ دیں تاکہ وہ خوشحال ہو جائے، وہ اور محنت کرے، وہ اور اگائے، وہ اس شعبے کو چھوڑ کے نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ وابستہ ہو. اس کی جو وابستگی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ اس کو ایکسٹرا دینا پڑے گا. اور ایز اے قوم اگر ہم ان کو دیں گے تو دیکھیں تاجر جو ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا وہ زیادہ مارجن لے جاتا ہے، کیونکہ سسٹم چینلائزڈ نہیں ہے. سسٹم جو ہے وہ ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کیا. ہمیں یہ حکومتی سطح پہ سوچنا ہے کہ ایک تاجر کو کتنا منافع ملنا چاہیے، کسان کو کتنا ملنا چاہیے، ہول سیلر کو کتنا ملنا چاہیے. ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکومنٹڈ فارم جو بزنس کی بنے گی تو اس میں سب کو فائدہ ہوگا، انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہوگا، بزنس مین کو بھی فائدہ ہوگا، جو ریٹیلر ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار یہ اس طریقے سے آ رہی ہے. ابھی تک تو اوپن ہے سارا، جو مرضی کیے جا رہا ہے، اس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹا جب مرضی وہ مہنگا کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگلے جو ہیں وہ آپس میں اتحاد بنا کے تو جب مرضی چیز بڑھاتے ہیں. پرائس کنٹرول جو ہے وہ حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے، کسی شعبے میں رٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو ایگریکلچر جو ہے یہ تو ہمارا ایک بہترین نظام بن سکتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو بہت بہترین کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو خوراک دے سکتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس میں ہم ایک تو وہ ہے جس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس زمین نہیں ہے، شہروں میں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 2 فٹ کا جگہ ہے، وہ اس میں ایگریکلچر کریں، اس میں سبزیاں لگائیں، اور اپنے چھت پہ سبزیاں لگائیں، اپنے گلی میں سبزیاں لگائیں. جہاں جہاں آپ کے پاس 2 فٹ کی سڑکوں کے کنارے سبزیاں لگائیں، آپ ہائی ویز کے کنارے سبزیاں، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم مفت نہ دے سکے تو کم از کم انتہائی سستے ریٹ پر پاکستانی قوم کو سبزی دے سکتے. واہ، بڑی خوبصورت بات کی سر آپ.
سر میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بہت پیاری بات کی. میں بھی یہی کہتا ہوں. سر بتاتے ہیں کہ آپ ایک کنال میں ٹنڈا لگا لیں نا 20 مرلے میں، آپ اسے کھائیں، بیچیں، لوگوں کو بانٹیں، وہ ختم نہیں ہوتا. اس میں نئے پھول آتے ہیں، نیا پھل لگتا ہے، سبزی ہے جو بھی ٹنڈا پروڈکشن ہوتی رہتی ہے. تو آپ نے جو فرمایا سر، یہ سڑکوں پہ، کنارے پہ، کیاریوں میں، گھر میں اسکوائر فٹ گارڈننگ کی جاتی ہے، کچن گارڈننگ کی جائے. سر ہم تو ایک ایک گھر خود پہ فیل ہو سکتا ہے، توجہ نہیں ہے اس طرح. یہ تو گھر کی لیول کی بات ہے. اور سڑک کے جب آپ زمینوں پہ جاتے ہیں تو سر کتنا ہزاروں مربع زمین ہے، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ خود کو فیل بھی ہو سکتے ہیں، واقعی بانٹ بھی سکتے ہیں دنیا جی کو. جی بالکل. لیکن یہ کہ وہ بس نظام زمین بوس ہیں سارے. آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا، اسٹیل مل کا، سارا کچھ جو بھی ہے. تو ان چیزوں پہ خاصی محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. ٹاپک تو ویسے ہمارا ایجوکیشن تھا، لیکن چلیں ملک کا مستقبل اور حال جو ہے اس سے ہم متاثر ہو کر رہ نہیں سکتے. تو سر واپس آئیں تھوڑا سا جی ایجوکیشن کی طرف. کچھ اور جی ضرور. آپ بتانا چاہیں گے؟ کچھ اور آپ کی سجیشنز ہوں اس ایجوکیشن کو لے کے؟ جی ایجوکیشن کے بارے میں ہماری پارٹی جو ہے وہ خاص کنسرن رکھتی ہے، اور پاک سماج پارٹی کا ایک اسپیشل اس پہ فوکس ہے کہ ایجوکیشن کو ہم کیسے بہتر کریں. اس کے لیے میں نے آئیڈیا یہ دیا ہے کہ میٹرک تک جو ایجوکیشن ہے وہ آن لائن ہوگی، اور اس بچے کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر پہ اس کے لیے ٹی وی چینلز بنائیں، اس پہ آپ ویڈیوز لیکچر دیں، دنیا کے جدید ترین اور ویل ٹرینڈ پروفیسر ہائر کر لیں اگر آپ کے پاس اپنے اویلیبل نہیں ہے. ویسے ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹیچرز بہت لائق ہیں، بہت قابل لوگ موجود ہیں پاکستان میں، اور وہ یہ سارا کام خود سے کر سکتے ہیں. آپ آن لائن ایجوکیشن کو کریں. اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بچہ جو خود 10 کلو کا ہے وہ 12 کلو کا بیگ اٹھا کے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اسکول سبجیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہوم اسکولنگ جو ہے وہ کی جائے، پیرنٹس اس کو لک آفٹر کریں، اور ماہرین موجود ہوں جو بچے کو اسیس کر کے ڈگری دے سکیں. ٹھیک ہے. ایسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سرکاری سطح پر بنائے جائیں جو بچے کو اسیس کریں اور اس کی آن لائن، اور اس کو کیونکہ ہم نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اگر وہ اس کو کوئی جعلی ڈگری خدا نخواستہ مل بھی جائے گی تو وہ سروائیو نہیں کر سکے، کیونکہ 1 سال کے لیے تو وہ کام کر لے گا، اور جب لوگ اس کو بیڈ کمنٹس دیں گے اس کے بارے میں تو اگلے سال اس کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. وہ اپنی اس ڈگری کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا اگر وہ اس کی اوریجنل نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ جو میٹرک تک کی تعلیم ہے وہ تو 100% آن لائن کر دی جائے. اس سے بچوں کی فیسیں بچیں گی، ایجوکیشن کی جو کتابیں ہیں، اسٹیشنری ہے، بیگز ہیں عجیب و غریب قسم کی، پیٹرول جو روز بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے لے جانے کے لیے لگتا ہے وہ بچے گا. بچے ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے بچیں گے اور اپنے پیرنٹس کے پاس موجود رہیں گے، اور ان کی جو ایجوکیشن ہوگی وہ جدید ترین ہوگی. آپ کے میڈیم کا جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ ان کو انگلش سکھا سکتے ہیں، 6 مہینے میں بچے کو آپ انگلش بولنا سکھا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ انگریزوں کے ساتھ کام کرے گا، انگریزوں کے ساتھ بولے گا، انگریزوں سے سیکھے گا. ٹھیک ہے. یہ ایشو ختم ہو جائے گا کہ ہمارا لینگویج پرابلم جو ہے ایز اے قوم وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور بہت سارا سرمایہ بچے گا. اس سرمایہ سے ہم جدید یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے پروفیشنل ایجوکیشن دینی ہے، جہاں ہم نے ایجوکیشن دینی ہے ڈاکٹرز کو، جہاں پہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے انجینئرز کو، جہاں پہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے آئی ٹی مین کو، جہاں پہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے پائلٹس کو، یا بزنس جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے، جو پروفیشنل کام ہے، یہ اس کے اوپر ہم اپنا بجٹ لگائیں گے اور اس کو جدید ترین بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. میٹرک تک کا جو وہ آسان بنائیں، عام فہم بنائیں، لوگوں کو بات چیت کرنا سکھائیں.
جنرل حساب کتاب کرنا سکھائیں, لوگوں کو کاروبار کرنا سکھائیں, لوگوں کو ڈفرینٹ سکلز سکھائیں, تاکہ جب میٹرک کے بعد اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا تو وہ اپنا کاروبار کر سکے, وہ اپنی کوئی دکان بنا سکے, کوئی سکل اس میں ایسی ہونی چاہیے, کوئی وہ اچھا میکینک بن سکے, وہ اچھا سیلز مین بن سکے. یہ سکلز اس میں آ جانی چاہیے میٹرک لیول پہ. آپ عجیب و غریب قسم کا میتھمیٹکس اس کو پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی عملی زندگی کے ساتھ. یعنی اگر وہ میٹرک میں تعلیم چھوڑ دیتا ہے تو وہ ان کو چیزوں کو یوز ہی نہیں کر پاتا. ہمارے سے بچے پوچھتے ہیں سر یہ میں کہاں یوز کروں گا, ہم انہیں نہیں بتا پاتے کہ بیٹا آپ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ٹھیک ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا, اگر ایجوکیشن خراب ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ گارنٹی ہے. اچھا سر, میں آپ سے دو باتوں پہ 1000% متفق ہوں. ایک جو آپ نے میٹرک کی بات کی کہ اس میں پریکٹیکل اپروچ دی جائے, بچوں کو سکھایا جائے کہ یار دنیا میں فارم فل کیسے کرنا ہے, یہ چیک کیسے لکھنا ہے. میتھ وہ پڑھا رہے ہیں جو واقعی نہیں کام آتا. منٹیسا اور پتہ نہیں فیساگورس سے ٹھیک ہے, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے. اچھا سر, سلیبس ایسا ہو اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوں, میٹرک ٹیک ہونی چاہیے. لیکن سر بعض پیرنٹس بڑی مشکل سے بچوں کو میٹرک کراتے ہیں, تو ان بچوں کو میٹرک کرنے کے فوراً بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ میں آپ کا ہم خیال اس میں 100%. اور باقی سلیبس بھی ایسا ہو کہ ان کے کام کا ہو, عملی زندگی میں جو کام آئے. اور دوسری بات آپ نے, میں بھول گیا, اچھی باتیں بتائیں تھیں آپ نے یہ, تو اس حوالے سے ایجوکیشن ریفارم کے حوالے سے واقعی سر ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے ہمیں, اور اللہ کرے اس پہ عمل ہو. میں دعا گو ہوں پاکستان کے مستقبل کے لیے, آنے والی نسل کے لیے, اور آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. بڑے اچھے مقاصد ہیں ان کے, آپ کی سوچ فکر بڑی خوبصورت ہے سر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنہری کامیابی دے اس میں. شکریہ. تو آج کا سیشن مزیدار رہا سر آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی, اور آپ کے پوائنٹ آف ویو بھی میں نے سنے. ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے, اسے جاری رکھیے, اسے بڑھائیے. اور پاکستان کے لوگوں سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آج جو حکومت ہے اس سے, کہ جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ہمارے وہ بڑے سخت مشکل میں ہے. جو گورنمنٹ کا ٹیچر ہے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, جو پرائیویٹ ٹیچر ہیں جن کے سکول بند ہیں, ادارے بند ہیں, اور سکول والے فیسیں نہیں لے پا رہے اور ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, مسائل ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کر پا رہے, اور بہت زیادہ پرابلم ہے. خاص طور پر ایسے ٹیچر جو گھروں میں جا کے پڑھاتے تھے, ہوم ٹیوٹرز ہیں یا پرائیویٹ سکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں, ان کے لیے سپورٹ کے لیے, ان کی امداد کے لیے کوئی پیکج دیا جائے. یہ میری ان سے درخواست ہے. کے پروگرام کے توسط سے میں یہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ پرائیویٹ ٹیچرز کو کوئی امدادی پیکج دیا جائے. زبردست سر, بڑی اچھی سجیشن ہے. اچھا مجھے بات یاد آ گئی آپ کی کہ اکانومی پہ فرق پڑے گا. وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے, جو فیول لگنا ہے, بچے گھر میں رہیں, آفات سے بچیں, پیرنٹس کے ساتھ رہیں, ایسوسیشن بنے ان کی. تو آن لائن ایجوکیشن کے ملٹیپل مقاصد ہیں اور اچھے فائدے ہیں, اچھے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی, بہت مہربانی.